ابھی اس وقت تو ایک لہر ہے نا عمران خان صاحب کی، بظاہر تو نظر آ رہا ہے یہ، اگر یہ گورنمنٹ کامیاب ہو جاتی ہے ٹائم کھینچنے میں تو یہ جو اس کی کوئی گنجائش نہیں، ٹائم کھینچنے کی گنجائش نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. انہوں نے جانا ہے، جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا ہے شام گیا ہے، یہ جس طرح آئے ہیں اسی طرح جائیں گے. 4-6 مہینے کھینچ لیے تو پھر تو ویسے ہی الیکشن کا ٹائم آ جانا ہے. تمام ہو رہا ہو سکتا ہے سارے مفرور اکٹھے ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم آ رہے ہیں، ان پہ ٹوکرا رکھا جائے گا. دیکھیں آپ، یہ جو حساس فیصلوں میں پیپلز پارٹی کا علیحدہ سٹینڈ ہے، نون لیگ کا علیحدہ سٹینڈ ہے، عمران خان کا میرٹ سٹینڈ ہے. سو کھچڑی جو پکی ہوئی ہے اس سے آج بھی ہمارے 6 لوگ شہید ہوئے ہیں. اس سے پہلے ہمارے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز شہید ہوئے. فوج تو اپنی قربانیاں دے رہی ہے، لیکن سیاست میں جو گند پڑ رہا ہے، جو کیا وہ بھی ہماری طرح ہی انسان ہے جی. آپ کہہ رہے ہیں یہ جا رہے ہیں، یہ قومی فوج ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ لازمن جا رہے ہیں اور ہم لازمن نہیں آ رہے جو ہے تو پھر ہے جی. آپ کہہ رہے ہیں یہ لازمن جا رہے ہیں اور ہم لازمن نہیں آ رہے تو پھر کیا، تو پھر تیسرا آپشن کیا؟ اگلا فکرہ نہیں مجھے سنائی دے رہا. آپ نے کہا نا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم آ رہے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ آئے ہوتے ہیں آپ نہ آئے، لیکن انہوں نے ضرور جانا ہے. تو تیسری صورت کیا ہے پھر؟ اگر یہ جاتے ہیں اور آپ نہیں آتے تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ بڑا پتھر اوپر سے گر رہا تھا، میں ہٹ گیا اور پی ڈی ایم نیچے آ گئی. یہ پتھر گرا ہوا ہے، لوگوں کے مسائل بڑے گمبھیر ہیں، اور خدا عمران خان کو لائے نبی کے صدقے میں اور اس کو کامیابی دے. لیکن حکومت کرنا اب اتنا آسان کام نہیں ہے. جس نے بھی بادامی صاحب، ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جس سے پی ٹی آئی ناراض ہو جائے گی اور بھی برا منائیں گے. جس نے یہ ڈیزائن کیا، آرکیٹیکٹ بنایا، پلان کیا، ڈومیسٹکلی انٹرنیشنلی امپلیمنٹ کیا، وہ بڑا بے وقوف تھا. عمران خان کو اس نے ہیرو بنایا اور عمران خان کی سیاست کو زندہ کیا. میں یہ بیان دے رہا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر، کیونکہ جب میں کیبنٹ میں کہتا تھا مہنگائی ہے، چینی ہے، آٹا ہے، مت بھیجو، مت جانے دو، تو میرا نام لگ دیا تھا جی یہ پرچون وزیر داخلہ نہیں ہے تو پرچون کا وزیر. اس سے تو پرچون کے نرخ سنے. اچھا، یعنی میرا جب میں کہتا تھا تو لوگ ہنستے تھے. میں ان کو کہتا تھا کہ بھائی محلوں کے، گلیوں محلوں کے حالات بڑے خراب ہیں. اب تو میں کہتا ہوں تباہ و برباد ہیں. اب تو عمران خان کا کوئی الیکشن نہیں، مقابلہ ہی نہیں ہے جی، بالکل کوئی مقابلہ نہیں ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم الیکشن میں گئے اپوزیشن کو تو ہم فارغ ہیں. آپ مولانا فضل الرحمان کا چہرہ دیکھیں، یعنی ہوائیاں اڑی ہوئی، یعنی آپ اور ان کے بھی سب کے چہرے دیکھیں. بدھ کے دن جو سلامتی کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے، آپ ایک بڑے نامور اینکر ہیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ دال میں کیا کالا ہے. میں تو چہرہ پڑھ کے بیان دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ کو یہی لگتا ہے نا کہ ایک پورا ڈیزائن ہوا، ایسا نہیں ہوا خیال میں، ایسا نہیں ہوا کیا کہ ایک خاص سپورٹ حاصل تھی خان صاحب کو، جس کا وہ خود بھی اقرار کرتے ہیں کہ اتحادیوں کو بھی وہ فون کرتے تھے ساروں کا، وہ سپورٹ پیچھے ہٹ گئی اور اتحادی خان صاحب سے مینج نہیں ہوا اور گورنمنٹ گر گئی. ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے. دیکھیں اتحادی اب میں نے مکان جلدی خالی کر دیا سرکاری، تو بڑے لوگوں کو شکایت ہوئی. بڑے لوگوں کو شکایت ہوئی، انہوں نے کہا مکان خالی کر گیا ہے جی. تو مجھے پوچھا خان صاحب نے، میں کہا جی ایم کیو والے میرے بھائی ہیں، دوست ہیں. جب میں ایم ایس ایف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا، کھلنا اور راجشاہی اور ڈھاکہ میں خطاب کرتا تھا، اس وقت ایم کیو مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن. تو انہوں دوستوں نے کہا کہ جی ہم جا رہے ہیں، السلام علیکم. پہلے بھی میں 21 دن قید کاٹ آیا کہ میں نے نواز شریف کے دور میں دفتر اور گھر خالی کر دیا تھا. جب میں نے دیکھا کہ یہ ہیلی کاپٹر میں تقریریں ہو رہی ہیں اور میری گلی سے 3 گلیاں چھوڑ کے باؤ محلے میں لڑکا کام کرتا ہے، اس نے مجھے 2 دن سے وہ ڈھونڈ رہا تھا. میں کہا چل دفعہ ہو، کیا ہے تیرے کو؟ وہ کہنا میرے کو بڑی زبردست خبر ہے. تو مجھے ویلی والوں نے کہا کہ باؤ امید کا لڑکا آپ سے بہت ملنے کے لیے آ رہا ہے. میں کہا اس کا دفع کرو، کیا کرتا ہے سالا، اس کا کیا کام ہوگا ادھر، فیتے لگاتا ہے اور یہ کرتا ہے. تو اتنے میں مجھے کسی نے کہا نہیں، وہ کہتا جی بہت ہی اہم بات ہے. میں کہا بلاؤ. اس کے رات کے وقت آیا، اس نے مجھے کہا جی کہ ہم نے آرمی چیف کے بلے بنائے ہیں باؤ محلے میں جو ضیاء الدین بٹ کو لگیں گے. میں نے کہا کون لے کے گیا؟ اس وقت یہ کیمرے شیمرے تھے نہیں، ورنہ میں کہتا فوٹو بنا لو. ہاں صحیح ہے. دیکھیں نا، اصل سختی اور اصل برائی تو اس کیمرے نے پیدا کر دی ہے نا. ہر لڑکے کی جیب میں کلاشنکوف ہے کیمرے کی شکل میں. صحیح ہے. ہر بندی کے جیب میں ایک نہیں، میرا جو کک ہے اس کے پاس 2 موبائل فون ہیں جی.
تنخواہ اس کی کچھ نہیں ہے. میں اسے کئی دفعہ کہتا ہوں کہ یار تو 2 سمیں کیسے چلاتا ہے؟ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ بیج جس کو بلے بھی کہہ رہے تھے کون لے کر گیا؟ آپ نے پوچھا اس سے؟ ہاں میں نے کہا بھی یہ, اس نے کہا جی کہ وہ فلانا, وہ بندہ جان گیا, میں اس تک پہنچ گیا. میں سمجھ گیا دال میں کالا ہے کہ اگر آرمی چیف کے باؤ محلے سے نواز شریف پارٹی نے بلے خریدنے ہیں ضیاء الدین بٹ کو لگانے کے لیے تو کام ختم ہے. میں نے فائلیں شائلیں سمیٹی اور گھر آ گیا. تو جب گرفتاری ہوئی تو مجھ سے ایک سوال کیا کہ ہر آدمی کی فائلیں پڑی ہوئی تھی, ہر آدمی کے چیزیں تھی, آپ کی کوئی فائل ہمیں نہیں ملی. میں کہا جی بس میں لال حویلی کے موکل جو ہے انہوں نے مجھے بتایا. میں نے جان چھڑانی ہو تو ویسے ہی کہہ دیتا ہوں کہ لال حویلی کے موکلوں نے مجھے بتا دیا. نہیں, آپ خبر تو کہیں سے بھی مل سکتی ہے نا. آپ کو وہ پنڈی کے ایک کک نے خبر دی تھی کہ ابو دھابی کے محل میں بی بی اور مشرف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. اس وقت کے وزیر اطلاعات بے خبر تھے, طارق عظیم صاحب تھے. اور وہ بے نظیر بھٹو نے یہ شکایت کی مشرف سے. اور ارشاد حقانی صاحب بہت بڑے جرنلسٹ ہیں, انہوں نے مجھ پہ اسپیشل آرٹیکل لکھا, خدا ان کو جنت نصیب کرے, ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے کہا کہ بے نظیر نے مجھ سے کہا کہ ایک بندہ ہے اس کو لیکیج ہوتی ہے, کہاں سے ہوتی ہے؟ کلر سیدہ کے ہمارے محل میں بندے تھے, تو مجھے سارا کچھ پتہ لگ جاتا تھا کہ اب آئیے اب کے. حالانکہ خورشید حسن وہ کیا تھا, خورشید قصوری صاحب کو نہیں پتا تھا کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ان کو وہیں سے فارغ کر دیتے تھے. وزیر خارجہ کو نہیں پتا تھا. اس ملک میں ایسا بھی ہوا کہ بہت ساری حساس میٹنگز کا اس وزیر کو بائی پاس کیا جاتا ہے. اور جو بیر کی اور مشرف کی ملاقات ہوئی ابو ظبی میں, اس میں خورشید قصوری کو کچھ نہیں پتا تھا, اور وزیر اطلاعات کو بھی کچھ نہیں پتا تھا. میں آپ کو اور بات بتانا چاہتا ہوں. جی جب وہ ریمس فیلڈ سے ملے اپنے پرائم منسٹر, ہمارے کیا نام تھا بلوچستان, جمالی صاحب ملے تو میٹنگ ختم ہوئی تو میں باہر آیا تو پہلے مجھے جنرل اسانٹ کا فون آیا, ڈی جی آئی کا, کہ آپ تھے میٹنگ میں. میں نے کہا سر میں نہیں تھا. اس نے کہا انفارمیشن منسٹر نہیں تھا یا نہیں تھا؟ میں نے کہا سر میں نہیں تھا. تھوڑی دیر بعد براہ راست مشرف صاحب کا فون آ گیا. اچھا. اس نے کہا بھئی اس میٹنگ میں کون کون بیٹھا ہوا ہے پریزیڈنٹ یہاں جمالی صاحب کے ساتھ؟ میں نے کہا کوئی نہیں, 1-on-1 میٹنگ ہو رہی ہے. صحیح ہے. انہوں نے کہا اوکے. مشرف کے لہجے سے میں نے اندازہ لگایا کہ بھئی ہمارا کھیل ختم اور پیسہ ہضم ہے. ہمارا کیا, جمالی صاحب کا. ہم تو ویسے ہی جمعہ جنج کے ساتھ ہوتے ہیں, حکومت جاتی ہے ہم گھر آ جاتے ہیں. تو میں نیچے سے جب باہر گیا تو وہاں سیل لگی ہوئی تھی جیکٹوں کی. میں نے کہ اپنی میری طرح وہ ذرا بھاری وزن کے تھے جمالی صاحب, میں نے ایک جیکٹ لی اور جمالی صاحب کو پریزنٹ کی. اس نے کہا شیخ اور تحفہ دے رہا ہے امریکہ میں. میں نے کہا سر جی بس میں میرے اس تحفے کو نذرانہ ہی سمجھے آپ. اس نے کیا بات ہوئی ہے؟ میں نے کہا میں بات بچانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, ہمارا کھیل ختم اور پیسہ ہضم ہے. سو ہم واپس آئے تو ایسا ہی ہوا. اور پہلے وہ لگانے چاہتے تھے ہمایوں اختر کو, تو میں نے کہا جی میں ووٹ نہیں دیتا ہمایوں اختر کو. میں نے کہا کہ ہمایوں اختر کو میں ووٹ نہیں دیتا. 5 جرنیل بیٹھے, انہوں نے کہا تو کیوں نہیں ووٹ دیتا بھائی؟ میں نے کہا آپ خود یونیفارم میں ایک جرنل, حالانکہ اختر عبد الرحمان کے ساتھ میرے بڑے تعلق تھے ان کے والد سے. صحیح, بہت زیادہ تعلق تھے. مجھے کونسلر کی اجازت بھی انہوں نے دلائی جب مجھے نااہل قرار دے دیا گیا تھا پہلے الیکشن میں. اچھا, انہوں نے اجازت دلائی. تو جب یہ فیصلہ ہوا تو پھر چودھری شجاعت کا ٹیمپریری ان کو لانے کا فیصلہ ہوا, کیونکہ میں نے کہا جی یہ ایسا نہیں ہوگا, میں نہیں ووٹ دے رہا.